अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नज़म पेश कर रहा हूँ जो मैंने तकरीबन 20-25 साल पहले लिखी थी। कल रात को उसमें कुछ तरामीम की, कुछ इजाफ़ा किया, तो एक उस लिहाज से एक ताज़ा नज़म है, लेकिन ओरिजिनली ये मैंने 20-25 साल पहले तहरीर की थी। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मेरा कलाम ज़्यादातर 90-95% जो है वो ग़ज़लियात पे मुश्तमिल है। तो कभी कभी नज़म लिखता हूँ दरमियान में, तो ये उनमें से एक है। पहले नज़म पेश करूँगा, फिर दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। उम्मीद है आपको नज़म पसंद आएगी। पेश कर रहा हूँ। नज़म का उन्वान है एक कल और आज। तो पेश करता हूँ। एक वो दिन था कि जब भी मैं भटक जाता था, एक वो दिन था कि जब भी मैं भटक जाता था, राह तारीक थी हर गाम पे गिर जाता था, राह तारीक थी हर गाम पे गिर जाता था। इसी असना में तेरा चेहरा नज़र आता था, इसी असना में तेरा चेहरा नज़र आता था, और हर रास्ता फिर साफ़ हुआ जाता था, और हर रास्ता फिर साफ़ हुआ जाता था। तेरे चेहरे के नूर से यूं जगमगाता था, तेरे चेहरे के नूर से यूं जगमगाता था। एक वो दिन था कि मैं ज़ख्म कोई खाता था, एक वो दिन था कि मैं ज़ख्म कोई खाता था, मेरे लहू का एक कतरा भी गिर ना पाता था, मेरे लहू का एक कतरा भी गिर ना पाता था। तेरे लिबास का डूबा वफ़ा में एक टुकड़ा, तेरे लिबास का डूबा वफ़ा में एक टुकड़ा, मेरे हर ज़ख्म से फ़ौरन ही लिपट जाता था, मेरे हर ज़ख्म से फ़ौरन ही लिपट जाता था। तेरे आंसू पे भी मरहम का गुमा आता था, तेरे आंसू पे भी मरहम का गुमा आता था। एक वो दिन था कि जब शाम ढला करती थी, एक वो दिन था कि जब शाम ढला करती थी, बदन को चीरती थी सर्द हवा चलती थी, बदन को चीरती थी सर्द हवा चलती थी। तेरे वजूद की हिद्दत मुझे बचाती थी, तेरे वजूद की हिद्दत मुझे बचाती थी। तेरी आगोश की गर्मी हिसार में लेके, तेरी आगोश की गर्मी हिसार में लेके, इन थपेड़ों से कहीं दूर लिए जाती थी, इन थपेड़ों से कहीं दूर लिए जाती थी। ज़िंदगी झूम के गाती थी गुनगुनाती थी, ज़िंदगी झूम के गाती थी गुनगुनाती थी। आज वो दिन है कि यखबस्ता हवा के झोंके, आज वो दिन है कि यखबस्ता हवा के झोंके, मेरे चेहरे मेरी नस नस में उतर जाते हैं, मेरे चेहरे मेरी नस नस में उतर जाते हैं। आजकल चाँद घटा से नहीं निकलता है, आजकल चाँद घटा से नहीं निकलता है। तेरा आशिक तेरे चेहरे को याद करता है, तेरा आशिक तेरे चेहरे को याद करता है। हर तारीख राह गुज़र पे ठोकरें खा के, हर तारीख राह गुज़र पे ठोकरें खा के, अपनी खोई हुई मंजिल तलाश करता है, अपनी खोई हुई मंजिल तलाश करता है। दिल मेरा रोज़ नया ज़ख्म कोई सहता है, दिल मेरा रोज़ नया ज़ख्म कोई सहता है। आँख से अश्क नहीं खून जिगर बहता है, आँख से अश्क नहीं खून जिगर बहता है। एक एक कतरा मेरे खून का यही कहता है, एक एक कतरा मेरे खून का यही कहता है। दियारे दिल को मेरे छोड़ने वाले सुन ले, दियारे दिल को मेरे छोड़ने वाले सुन ले, तेरे
وجود کا سایہ یہیں پہ رہتا ہے، تیرے وجود کا سایہ یہیں پہ رہتا ہے۔ جی تو یہ تھی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو یہ شروع کے ادوار کی نظم ہے، تو کچھ میں نے اس میں ایڈیشن کی، کچھ موڈیفیکیشن کی، کچھ ترامیم، کچھ اضافہ کیا، تو اس کے بعد یہ شکل نکلی۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب تھوڑا سا جو تھیم ہے اس نظم کی وہ کمپیریزن ہے، ایک موازنہ ہے کل اور آج کے درمیان، وہی اس لیے اس کا عنوان کل اور آج رکھا ہے میں نے۔ تو اس میں 3 طرح کے میں نے موازنے کیے ہیں۔ ایک تو چلتے ہوئے راہ جو ہے وہ تاریک ہوتی تھی، پہلے تو محبوب کا چہرہ اس کو روشن کر دیتا تھا، یعنی ہر مشکل گھڑی میں محبوب کا ساتھ جو تھا وہ اس مشکل کو آسان کر دیتا۔ تو اسی کی جو موازنہ ہے وہ آج کل کے حالات سے کیا ہے کہ اس میں چاند جو ہے وہ گھٹا کی اوٹ میں چھپا رہتا ہے، یعنی جو محبوب کی دوری ہے اس کی وجہ سے مشکلات میں کمی نہیں آتی۔ دوسرا جو موازنہ ہے وہ زخم سے متعلق ہے کہ یعنی پہلے جب زخم کھاتا تھا تو اس میں جو ہے ہوتا تھا یہ کہ کوئی نہ کوئی، یہ عموماً ہوتا ہے، وہ فلموں میں بھی دکھاتے ہیں کہ دوپٹہ پھاڑ کے یا قمیض کا دامن پھاڑ کے وہ جو ہے وہ زخم پہ لپیٹتے ہیں۔ تو وہ اسی سے تھوڑا سا اخذ کیا ہے کہ تیری لباس کا ڈوبا وفا میں ایک ٹکڑا میرے ہر زخم سے فوراً ہی لپٹ جاتا تھا، تو اس طرح وہ، اور تیرے آنسو پہ بھی مرہم کا گما آتا تھا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا، تو اب جو ہے اس کا کمپیریزن میں جو ہے وہ سچویشن ایسی ہے کہ جو دل جو ہے وہ روز نیا زخم کوئی سہتا ہے، آنکھ سے اشک نہیں خون جگر بہتا ہے میرے، اور پھر اینڈ میں وہ میں نے پھر اس کا اینڈ کیا، وہ پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ تیسرا جو موازنہ ہے وہ جو ہے سردی کی اور خنکی کا جو اثر تھا اس کے متعلق ہے کہ پہلے جو ہے جب بھی شام ڈھلتی تھی اور سرد ہوا چلتی تھی تو تیرے وجود کی حدت مجھے بچاتی تھی، اور تیرے آغوش کی گرمی حصار میں لے کے ان تھپیڑوں کو کہیں دور لیے جاتی تھی، زندگی جھوم کے گاتی تھی، گنگناتی تھی۔ تو اس طرح یہ پہلے کا حال ہے۔ تو اور اب کا حال یہ ہے کہ یخبستہ ہوا کے جھونکے میری نس نس، میرے چہرے میری نس نس میں اتر جاتے ہیں۔ تو وہی چیز ہے کہ وجود کی حدت، یعنی جو قربت ہے محبوب کی، وہ جو ہے مشکل کو آسان کر دیتی ہے، جو بھی مشکل، اور اس سے دوری جو ہے وہ مشکلات میں کمی نہیں لاتی۔ تو آخر میں جو ہے نظم کی وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو دیارے دل کو میرے چھوڑنے والے سن لے، تیرے وجود کا سایہ یہیں پہ رہتا ہے۔ جس طرح ایک وہ ہانٹڈ ہاؤس ہوتا ہے یا آسیب زدہ گھر ہوتا ہے، تو اس میں جب کوئی بہت عرصے رہنے والا شخص رخصت کر جاتا ہے تو اس کا آسیب جو ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے۔ تو اسی طرح کی دل سے متعلق ہے کہ دیارے دل کو میرے چھوڑنے والے سن لے، تیرے وجود کا سایہ یہیں پہ رہتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی۔ نظمیں میری بہت کم ہوتی ہیں لیکن یہ ان میں سے ایک ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جس طرح میں نے اس کی تشریح کی ہے جو 3 مختلف طرح کے موازنات کی، امید آپ کو وہ بھی پسند آیا ہوگا۔ تو اب اگلی غزل تک کے لیے، کیونکہ آگے غزل ہی ہوگی موسٹ پرابلی، تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے،
اور آزمائشوں، تکلیفوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔